آج میں بچوں کے ساتھ شفقت کے حوالے سے سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں، جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول بچوں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول ایک دفعہ عید کا دن تھا، اللہ کے رسول گلی کے اندر سے گزر رہے تھے، گلی کے اندر جا رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کیا کہ ایک بچہ رو رہا تھا۔ اللہ کے رسول فوراً رکے اور بچے کے پاس گئے اور اس سے رونے کی وجہ دریافت کی۔ بچے سے جب پوچھا کہ اے بچے، اے طفل، عربی میں بچے کو طفل کہتے ہیں، کہ اے طفل آپ کیوں رو رہے ہو، اے بچے آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو بچے نے کہا کہ آج عید کا دن ہے، خوشیوں کا سما ہے، لیکن میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں۔ تو اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول کیونکہ خود یتیم تھے، اللہ کے رسول نے یتیمی کی تکلیفیں دیکھی تھی۔ اللہ کے رسول اس وقت یتیم ہو گئے جب اللہ کے رسول دنیا میں بھی نہیں آئے تھے۔ اللہ کے رسول پھر دوسری دفعہ اس وقت یتیم ہوئے جب اللہ کے رسول تقریباً 6 برس کے تھے۔ اللہ کے رسول صحرا میں جا رہے تھے اور اللہ کے رسول کی والدہ ماجدہ کی طبیعت خراب ہوگی۔ اللہ کے رسول نے جب اپنی والدہ کی طبیعت ناساز دیکھی تو اللہ کے رسول پریشان ہو گئے، اور اللہ کے رسول کی والدہ کے ساتھ نوکرانی بھی تھی۔ صحرا میں جا رہے ہیں، صحرا میں جا رہے ہیں، اور جاتے جاتے اللہ کے رسول کی والدہ بخار کی وجہ سے بے ہوش ہوگی۔ اسی بے ہوشی کے عالم میں اللہ کے رسول کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول کی والدہ کی نوکرانی جو تھی، اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا اے محمد، اب تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا، اب ہمیں مٹی کھودنی ہوگی، اب ہمیں آپ کی اماں جان کے لیے قبر نکالنی ہوگی۔ اب اللہ کے رسول تو معصوم تھے، اللہ کے رسول کو کیا پتا کہ بچے اپنی ماؤں کو معصوم ہاتھوں سے نہیں دفن کیا کرتے۔ اصل میں بڑے ہو کے بچے اپنی ماؤں کو دفن کیا کرتے ہیں، لیکن میرے نبی کو اس وقت یتیمی کا وقت آیا تو میرے نبی معصوم تھے، معصوم، بالکل معصوم تھے۔ اللہ کے رسول نے اللہ کے رسول کی ماں کی نوکرانی کے ساتھ مل کر قبر کھودی اور اپنے معصوم ننھے ہاتھوں سے مٹی کو اٹھا کے باہر پھینک رہے، مٹی کو اٹھا کے باہر پھینک رہے۔ آنکھوں سے اشک جو ہے وہ ایسے جاری ہیں جیسے جھڑی لگی ہوئی ہے، اور اپنی والدہ کے لیے قبر کھودی جا رہی ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے اپنی والدہ محترمہ کو اپنی والدہ محترمہ کی نوکرانی کے ساتھ کیا گیا، اس اللہ کی زمین کے سپرد کر دیا۔ جب اللہ کی زمین کے سپرد کیا تو اللہ کے رسول پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے میری ماں، اے میری ماں۔ اور اللہ کے رسول کی والدہ کی نوکرانی بار بار ان کے سر پہ پیار دیتی ہے اور کہتی ہے بیٹا چلو، اب آپ کی والدہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ تو یہ اللہ کے رسول کی یتیمی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے جب اس بچے کو دیکھا تو اللہ کے رسول کی خود آنکھیں بھر آئی، اور اللہ کے رسول نے کہا اے بچے، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ محمد تیرا والد ہو اور عائشہ تیری ماں ہو؟ تو اللہ کے رسول اس بچے کو اپنے گھر لے گئے، اس کو کھلایا پلایا اس یتیم کو۔ آج یہ بات کرنے کا مقصد ہے کہ ہم یتیموں سے محبت کیا کریں۔ آج اس بات کرنے کا مقصد اور زور دینے کا مقصد ہے یتیموں سے محبت کیا کریں۔ اور اللہ کے رسول نے اس بچے کو گھر لے گیا، اس کو کھلایا پلایا، اس کی خدمت کی اور اسے اپنا جیسے بچہ بنا لیا۔ تو آج اس حوالے سے ایک اور بھی میں آپ کو واقعہ کوٹ کرتا ہوں بچوں کے ساتھ محبت کے حوالے سے۔ ایک صاحب تھے، ان کے گھر کے حالات بڑے ہی ناگوار تھے، اتنے ناگوار تھے کہ گھر میں فاقوں، بہت زیادہ فاقے تھے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ کیا یہ کہ اب ان کی بیوی نے کہا کہ کسی سے ادھار ہی لے آؤ۔ اس نے کہا مجھے کوئی ادھار بھی نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا کچھ تو کرو، بچے تو بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہیں، بچے تو بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ وہ صاحب تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلے، اب دیکھا کیا ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کوئی چیز نہیں مل رہی۔ سوچا قریب ہی سمندر ہے، میں جاتا ہوں وہاں سے کوئی مچھلی وغیرہ پکڑ لیتا ہوں تو شاید میرا کوئی اچھا انتظام و انسرام ہو جائے۔ گئے، دیکھا کیا ایک شخص تھا وہاں پہ بیٹھا ہوا، وہ نیک شخص تھا، نیک اللہ کے بندے سے کہا کہ اے شخص، اگر تو میری کچھ مدد کر سکتا ہے تو کر دے، میرے بچے گھر میں بڑے بھوکے ہیں۔ اس نے کہا بھائی میں تیری اور تو کوئی مدد نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہیں مچھلی پکڑنے کا سامان مہیا کر سکتا ہوں، وہ میں آپ کو مہیا کرتا ہوں، آپ اسے مچھلی پکڑ لو۔ مچھلی پکڑ لی گئی۔ جب مچھلی پکڑ لی تو کیا کیا، مچھلی پکڑنے کے بعد انہوں نے اب مچھلی کو بازار میں جا کے فروخت کر دیا۔ جب مچھلی کو بازار میں فروخت کیا، اب فروخت کر کے اس کے بدلے کھانا خریدا۔ اب کھانا جب خریدا تو خرید کے کھانا، اب گھر جا رہے، دیکھا کیا راستے میں ایک معصوم بچہ اور اس کی والدہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور معصوم بچہ تھاڑے مار مار کے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میری ماں، مجھے بھوک لگی ہے، میں بھوک کی وجہ سے مرے جا رہا ہوں۔
میں مر رہا ہوں بھوک کی وجہ سے، روئے جا رہا ہے۔ جب ان صاحب نے یہ دیکھا تو رک گئے، تو اس عورت سے دریافت کیا آپ کا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو اس عورت نے کہا میرا بچہ 2 دن سے بھوکا ہے، میرے بچے نے کچھ نہیں کھایا۔ تو یہ سن کر اس کا دل نم ہو گیا، آنکھیں اس کی بھر آئی، میرے بھی گھر میں بچے بھوکے ہیں، میرے بچوں نے بھی 2-3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہوا، اگر یہ کھانا آج میں اس بچے کو دے کے چلا گیا تو میرا کیا بنے گا، تو میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ اب یہ دل میں وہ تکلیف پالے ہوئے ہی تھا، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ تو تکلیف ہے ہی ہے، لیکن اگر آج تو نے اس تکلیف کو ایسے ہی تو چھوڑ کے چلا گیا، پتہ نہیں اللہ ہی تیرے سے ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ خود کا پیٹ بھرنے سے زیادہ اہم ہے جب آپ کا کوئی مسلمان بہن بھائی جو ہے وہ ضرورت مند ہو، اس کا پیٹ بھرے۔ اب انہوں نے اپنے بچوں کو درگزر کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ جب اس نے وہ کھانا اس بچے کو دے دیا اور اس کی والدہ کو، تو وہ بچے کی جو نگاہیں تھی جب وہ اٹھی، وہ نگاہیں اتنی مشکورانہ، اتنی احسان مندی والے تھی کہ اس بندے کو شاید وہ نگاہیں کبھی نہ بھولے، وہ نظر کبھی نہ بھولے۔ اب کھانا اس کو دے دیا، خود خالی آ گیا، بیوی گھر میں بھوکی ہے، خود گھر میں بھوکا ہے، بچے گھر میں بھوکے ہیں، اور اب دیکھیں کیسا صبر۔ اب جا رہے ہیں اور گھر میں سوچتا یہی بار بار جا رہا ہے کہ میں گھر میں جا کے اپنے بچوں بیوی کو کیا جواب دوں۔ اب جاتے ہوئے ایک شخص آوازیں لگاتے ہوئے آ رہا ہے، اور آواز جس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے خیرات کی ہے، جو اس نے مچھلی بیچ کر کمایا تھا، آواز اس کے نام کی لگا رہا ہے، اے فلاں بن فلاں تم کدھر ہو؟ لوگ پھر ڈھونڈ رہے ہیں اس کو، وہ آوازیں دے رہے ہیں فلاں بن فلاں تم کدھر ہو؟ تو وہ کیا کرتا ہے کہ لوگ اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کو فلاں بندہ ڈھونڈ رہا ہے، آپ کو فلاں بندہ ڈھونڈ رہا ہے۔ جب اس کو بتایا گیا تو وہ رک گیا، وہ فوراً وہ بندہ دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا آیا اور کہتا ہے کہ تم فلاں بن فلاں کے بیٹے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں فلاں بن فلاں کا ہی بیٹا ہوں۔ تو بتایا گیا کہ آپ کے بابا جان دنیا میں جانے سے پہلے میرے پاس 70,000 درہم کی کوئی امانت رکھ گئے تھے، اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا اور نہ وہ لینے آیا، آج میں آپ کو ڈھونڈتا ہوں یہاں پہ پہنچا ہوں، یہ لے آپ کی امانت ہے، یہ لے آپ کی امانت ہے۔ اللہ کی قسم وہ امانت کو دیکھتے ہی وہ اتنا راضی ہو گیا، اس نے کہا اللہ تو نے مجھے دنیا میں ہی، یعنی 10 دنیا، پنجابی میں مثال دیتے ہیں 10 دنیا 70 آخرت، تو آپ نے مجھے دنیا میں ہی اتنا نواز دیا کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ تو وہ فوراً ان سے وہ پیسے لیے اور کھانا خریدا اور گھر لے کے گیا اور جا کے اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنایا۔ جب اپنی بیوی کو یہ سارا ماجرا سنایا تو اس بات سے اندازہ ہوا اور یہ پتہ چلا کہ اللہ کے بندوں سے پیار کرنے والے لوگ نہ کبھی بھوکے رہے ہیں نہ رسوا ہوئے، جو اللہ کے راستے میں دیکھتے ہیں وہ کبھی تنہا نہیں ہوئے۔ اب اس سے میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ ہری پور کی مثال ہے۔ کوئی مدر نامی صاحب ہے، میں نے ان کو بتاتے خود تو نہیں جانتا، میں نے ان کے اپنے کسی رشتہ دار سے ان کے بارے میں سنا۔ مدر صاحب کے والد تھے، وہ ٹھیک ٹھاک فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ مدر صاحب کے والد جب بھی گھر آتے نا تو گھر آنے سے پہلے فروٹ خرید لیا کرتے، اب وہ فروٹ لیتے اور راستے میں چلتے آتے، جیسے راستے میں چلتے آتے جیسے کوئی غریب مستحق بچہ اس فروٹ کی طرف دیکھتا تو وہ تقسیم کرنا شروع کر دیتے۔ ایسے محلے کے بچے لائن در لائن یعنی جوک در جوک راستے میں ملتے جاتے، وہ فروٹ کو تقسیم کرتے جاتے، فروٹ کو تقسیم کرتے جاتے، وہ فروٹ کو تقسیم کرتے جاتے، اور جب گھر پہنچتے تو ان کے خود کے بچے پوچھتے ابا جی آپ ہمارے لیے فروٹ نہیں لائے؟ تو وہ کہتے بیٹا جن کا نصیب تھا وہ فروٹ لے گئے، میں لایا تھا لیکن جس بندے کا نصیب تھا وہ فروٹ لے گیا، لہذا آپ اس معاملے میں پریشان نہ ہو۔ تو وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں یہ فروٹ ان بچوں کو نہ دوں کہیں ان کے دل میں سے کوئی بد دعا نہ نکل جائے، تو بھائیوں اپنی سوچ کو عظیم رکھیں، آپ دوسروں کے بچوں کے ساتھ بھی محبت کریں اور اپنے کھانے کو دوسرے کے بچوں میں تقسیم کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔